ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ اہل بیت کون ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 33، اللہ فرماتا ہے، اللہ مخاطب ہے نبی وسلم کی بیویوں سے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور سابق دور جاہلیت کی طرح سج دھج، یعنی کہ سج دھج کا دکھاوا نہ کرو، یعنی کہ جو دور جاہلیت تھا اس طرح کا جو ہے تبرج نہ کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور فردر اللہ فرماتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ اس کا ارادہ کرتا ہے کہ تم سے جو ہے رجس کو نکال دے، تم سے جو ہے آلودگی کو، گندگی کو دور کر دے۔ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تم کو پوری طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو، آلودگی کو دور کر دے، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ جو یہاں پہ جو اہل بیت ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ یہ پورا کانٹیکس جب آپ دیکھیں گے، پچھلی آیت، اگلی آیت، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہے، یعنی کہ جو قرآن سے جو آپ انٹرپریٹیشن لیں گے قرآن کی کانٹیکس کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں، کہتے ہیں نا اہل بیت کا مطلب ہے گھر کے لوگ، تو گھر کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو جو سب سے جو پہلے آئیں گے وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، بٹ بعض لوگ اس کی جو ہے تخصیص کر دیتے ہیں، اس جو اہل بیت ٹرم ہے اس کو جو ہے مخصوص کر دیا گیا بہت زیادہ، وہ یہ مخصوص کر دیا گیا ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین، اور جو ایک امامت کا جو سلسلہ ہے اس پر جو ہے اس کو جو ہے مخصوص کر دیا گیا ہے، اہل بیت کو۔ اس کے بارے میں بھی میں بھی آؤں گا بعد میں، اس پر بھی میں بات کروں گا، امامت پر اور یہ معصومیت والے موضوع پر جو اس سے نکالا جاتا ہے، اس سے اخذ کیا جاتا ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ تو اہل بیت قرآن کی روشنی میں صاف ہے کہ یہاں پر اہل بیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سورہ احزاب میں فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ کلیئر ہے قرآن کی روشنی میں کہ اہل بیت جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ فردر جو حدیث قصہ ہے، یعنی کہ وہ چادر کی جو حدیث ہے، جس کے بارے میں جو میں ایک روایت بتانا چاہوں گا ترمذی سے، حدیث نمبر 3250 جو ترمذی کے اندر ہے، کہ عمر بن ابی سلمہ سے جو جو اسٹیپ سن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسٹیپ سن ہیں، ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہی والی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس فی بیت ام سلمہ، کہ ام سلمہ کے گھر میں، تو فدعا فاطمہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو، اور ان کو فجل لہم، اور ان کو جو ہے چادر میں لپیٹ لیا، اور حضرت علی بھی پیچھے کھڑے تھے، ان کو بھی جو ہے چادر کے اندر لے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہم، دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان سے تو آلودگی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ تو اس پر جو ہے ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اور میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انتی علی مکانک و انتی علی خیر، کہ تم اپنے مکان پہ ہو، یعنی کہ تم تو اپنی جگہ پر ہو، یعنی کہ تم تو اہل بیت میں سے ہی ہو، ہے نا، و انتی علی خیر، اور تم خیر پر ہو۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ جو حدیث قصہ ہے اس کی کئی ساری روایتیں الگ 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 کتابوں کے اندر ہی روایت ہے، اور
الگ الگ لوگوں نے اس کو نریٹ کیا ہے، اسی حدیث کو، حدیث قصہ کو. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین سب کو جو ہے چادر کے اندر لیا، تو اس کا یہ معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے گھر کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی تو جو ہے پاک کر دے. تو یہ مفہوم ہے اس بات کا سمجھنے کا. اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کی تخصیص کر دی جائے، کہ اس کو مخصوص کر دیا جائے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین جو ہے یہیں پر انہی کی تشخیص ہو گئی اور یہی اہل بیت میں سے ہیں. اور اس سے پھر اس آیت سے کہ انما کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے جو ہے آلودگی کو، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے، اور اس سے ہم جو ہے ایک معصومیت کا کانسیپٹ اخذ کر کے، مطلب ایک معصومیت کا کانسیپٹ اس سے نکال لیں. یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بھی میں ابھی اس پر بھی آؤں گا. تو اہل بیت بیسیکلی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اور یہ جو حدیث قصہ جب یہ آئی ہے اس طرح سے، اس روایت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے جو ترمذی کے اندر میں نے بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلمہ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انتی علی مکانک، کہ تم تو اپنی جگہ پر ہو. اب آ جاتے ہیں ہم اس کانسیپٹ پر جو بعض لوگ اخذ کرتے ہیں یہاں سے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے تو میں نے بتایا کہ یہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اہل بیت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو یرید اللہ لیذھب، کہ تم سے جو ہے گندگی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ گھروں میں رہو، تبرج نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم کو جو ہے گناہوں سے پاک کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی معصومیت کا مطلب وہ آپ اس سے اخذ کریں کانسیپٹ، اس سے جو ہے معصومیت کی دلیل لے لیں. یہ تو پھر مطلب بعض جگہ پر تو قرآن فرماتا ہے، اس سے تو آپ مطلب یہ اگر آپ اخذ کرتے ہیں یہاں سے، تو بعض جگہوں سے تو آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سارے مومن جو ہیں، سارے مسلمان جو ہیں پھر معصوم ہو گئے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 6، کہ جہاں پر اللہ تیمم کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا، کہ جب تم کو پانی نہ ملے تیمم کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ اس کا ارادہ نہیں کرتا کہ جو ہے تمہارے لیے مشکل کرے یا تمہارے لیے تنگی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ اس کا ارادہ کرتا ہے کہ تم کو پاک کر دے. تو یہاں سے بھی وہ سیم میننگ نکالا جا سکتا ہے نا. پاک کرنے کا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے جو ہے آلودگی کو، گناہوں کو دور کر دے اور تم کو پاک کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصومیت والی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ جیسے کہ آپ پوری آیت کا جب کانٹیکس دیکھیں گے، آیت نمبر مطلب سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 33، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تبرج نہ کرو اور نماز قائم کرو. اللہ مخاطب ہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس کا کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس کو دور کر دے، تمہیں پاک کر دے، لیطہرکم ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو جو ہے پوری طرح سے مکمل طور پہ پاک کر دے. تو اس سے کوئی معصومیت کا کانسیپٹ نہیں نکلتا. اور یہاں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، یہاں پر جو مخاطب ہیں، جو اہل بیت ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بیویاں یہاں پر مطلب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے اور ان کے لیے بات کر رہا ہے. اور اسی طرح سے جب حدیث کے اندر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ بھی میرے جو ہے اہل بیت ہیں، ہے نا. تو یہ اس سے جو ہے کانسیپٹ نکلتا ہے. اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے اس چیز کی، اور نہ کوئی معصومیت کا اس سے کانسیپٹ نکل جاتا ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی کہیں کہ ان پر لگا کر آپ کوئی کہنے لگے کہ وہ مطلب معصومین میں شمار ہو گئے، تو یہ جو ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے نا. تو اسی طرح سے کوئی کسی اور پر لگاتا ہے، چاہے حضرت علی یا مطلب حضرت حسن رضی اللہ عنہم، ان سب پر کسی پر بھی لگاتا ہے یہ کانسیپٹ، تو یہ درست نہیں ہوگا. یہ وہ جو ہے غلط جو ہے استدلال، اس سے جو ہے غلط انالیسس جو ہے وہ کر کے اس سے مطلب
وہ غلط سمجھ رہا ہے اس بات کو، غلط انالائز کر رہا ہے وہ، ورنہ اس طرح سے جیسے میں نے بتایا سورہ مائدہ کی اس آیت کے مطابق تو سب جو ہے مومن جو ہے، جو بھی ایمان والے ہیں وہ سب جو ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے لیطہرکم، کہ تم کو پاک کر دے، تو یہ مراد ہے اس سے، اور اس کے پیچھے شرائط بھی ہیں ساری جو میں نے آپ کو بتائیں۔ تو اہل بیت جو ہے قرآن کی روشنی میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اہل بیت، اور حدیث جو ہے اس والی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ اچھا ایک چیز اور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب حضرت علی حضرت فاطمہ کو تو لے لیا، لیکن مطلب حضرت فاطمہ کو لے لیا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو دوسری بیٹیاں ہیں وہ کیا پھر اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔